الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد احمد امام محمدی سیفی اور آپ کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل محمدی میڈیا پر خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سخن کے بے تاج بادشاہ، اقبالیات کے حافظ، ہدائی کے بخشش کے قاری، اسلاف کی روایتوں کے امین، حافظ و قاری قرآن، ایک ہی رات میں تکمیل و ختم کلام مجید کا ملکہ تامہ رکھنے والے، ہزاروں احادیث جنہیں ازبر تھی، کتب کے حوالہ جات ان کے مطالعہ، باریک بینی اور عرق ریزی کے عکاس تھے، جرت و شجاعت، سلاست و سہولت، دیانت و امانت، حق گوئی، حق بینی ان کے رگ و ریشے میں رواں دواں تھی۔ طابت کے بے تاج بادشاہ کہ مجمع اخیار کا ہو یا اغیار کا، سامعین احبہ ہوں یا اعدا، مشہور ہونا ان کی مجبوری ہوتی تھی۔ قادر الکلامی، سحر بیانی کا ایسا کمال کہ الفاظ فصاحت، بلاغت، بداحت و سہولت کے ساتھ ساتھ ان کے لبوں پر رقص کرتے تھے، اور قرآن و حدیث کی روانی سے تلاوت القاء ربانی کا عکس جمیل پیش کرتی تھی۔ وہ کہا نہ کسی نے بچھڑا کچھ چیز ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ناظرین سامعین، میری مراد علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کے تحصیل پنڈی گیپ کے گاؤں نکا کلاں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 8 سال کے حفظ میں جہلم کے ایک مدرسہ میں آپ نے جو حفظ القرآن میں داخلہ لیا، اور 4 سال کے عرصہ میں آپ نے حفظ القرآن مکمل کر کے آپ 12 سال کی عمر میں مکمل حافظ بن گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر حفظ و تجوید کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں داخلہ لیا، جہاں پر آپ نے مفتی عبدالقیوم ہزاروی اور مفتی عبداللطیف نقشبندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری اور حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی جیسے مؤکر اور فاضل اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظرین سامعین صرف ذہین نہیں تھے بلکہ بلا کے جفا کش محنتی بھی تھے۔ نتیجتاً آپ کو اپنی مادر علمی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں آپ کو مسند تدریس ملی، اور آپ نے علم الصرف کے اندر آپ نے طلباء میں، اساتذہ میں خوب نام اور وقار پایا۔ 1993 میں اب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محکمہ اوقاف کی طرف سے کاموں والی سرکار ضلع گجرات میں جو ہے خطیب آپ مقرر کیے گئے۔ بعد ازاں پیر شاب المعالی اور پیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر آپ نے خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ حکومتی جبر و استبداد اور دینی بہراہ روی پر آپ خوب سرزنش فرماتے رہے۔ پاداش میں آپ کو قید و بند اور معطلی کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ناظرین سامعین، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سلمان تصویر کو واصل جہنم کیا تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غم روزگاری سے بے نیاز ہو کر کھل کر ان کے اقدام کی حمایت کی، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں۔ پھر 29 فروری 2016 کو جب غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہادت نصیب ہوئی تو ان کی رہائی کی تحریک کو علامہ صاحب نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے الگ کر لیا، اور پھر 2017 میں آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت آپ نے رجسٹر کروا لی، اور پھر ناظرین سامعین 2018 کے الیکشن میں آپ نے اپنی جماعت کو تیسری بڑی سیاسی جماعت سے بھی متعارف کروایا۔ ناظرین سامعین، یہاں پر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہزاروں اختلاف صحیح وہ تنظیمی سطح پر ہوں یا وہ مسلکی سطح پر، لیکن آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کو سبھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ کو ڈٹ جانا اور جرت و حمیت آپ کو قائد ملت اسلامیہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ورثے میں ملی۔ شہباز حکومت نے مساجد سے سپیکر اتروائے تو جن کی
مسجد سے مؤثر آواز آتی رہی، اور جہاں سے پولیس اور حکومت بھی سپیکر نہ اتروا سکی وہ مسجد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد تھی۔ اور جب کرکٹ کے میچ کے لیے مساجد کو بند کیا گیا، پھر جس کی آواز نے شاہی محلات کو لرزا کر رکھ دیا، وہ روبدار اور گرجدار آواز علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ اور پھر جب نواز حکومت نے ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، تو پھر فیض آباد کا یادگار دھرنا وہ عالم کفر اور عالم کفر کے چیلوں کو چار شانے سے چت کر دیا۔ اور پھر جب آسیہ ملعونہ کی رہائی کا معاملہ آیا تو عمران حکومت کے جبر و تشدد کے سامنے ڈٹ گئے، اور فیض آباد کا دوسرا دھرنا 104 بخار اور یک بستہ راتوں میں موجود آپ کی جسمانی نکاحت اور سخت علالت جام بقا کا سبب بنی۔ اور پھر 19 نومبر 2020 کو جو مینار پاکستان نے جنازے کا منظر دیکھا، وہ پہلے نہ دیکھنا اس کو نصیب ہوا تھا اور نہ پھر آگے دیکھنا نصیب ہوگا۔ وہ کہا کسی نے ملت کا پاسباں تھا خادم حسین رضوی، غیرت کا ایک نشان تھا خادم حسین رضوی، ناموس مصطفیٰ پر پہرا دیا تھا ایسا خود بھی امر ہو گیا تھا خادم حسین رضوی۔ ناظرین سامعین، دعا اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو غیرت مند نڈر حکمران اللہ پاک عطا فرمائے۔ والسلام۔